إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس پہ موجودہ دورہ چل رہا ہے، اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث پہ مشتمل کتاب ہے۔ یہ کتاب 10 مقاصد پہ مشتمل ہے۔ پہلا مقصد وہ عقیدہ سے تعلق رکھتا ہے، اور اس مقصد میں 3 کتب ہیں۔ ان 3 کتب میں سے دوسری کتاب کا نام ہے کتاب الایمان بالیوم الآخر، یعنی وہ کتاب جس میں وہ احادیث ہوں گی جن کا تعلق روز آخرت سے ہے۔ اس دوسری کتاب میں کئی فصلیں ہیں، اور ہم 5ویں فصل پڑھ رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ صفت الجنہ و بیان اہلیہا، جنت کے اوصاف اور جنت والوں کے اوصاف اور جنت والوں کا بیان۔ اس فصل میں کئی ابواب ہیں۔ آج ہم 15ویں باب کا آغاز کریں گے۔ باب رضوان اللہ علی اہل الجنہ۔ 15واں باب کیا ہے؟ اللہ کی رضا اہل جنت پہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت پہ راضی ہوں گے۔ حدیث نمبر 111 قاف، یعنی کہ اسے روایت کرنے والے امام بخاری بھی ہیں اور امام مسلم بھی۔ عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ابو سعید خدری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی یقول لأہل الجنہ، اللہ تبارک و تعالی اہل جنت سے کہیں گے، جنت والوں سے کہیں گے، یا اہل الجنہ، اے جنت والو، فیقولون رب لبیک ربنا وسعدیک، تو وہ کہیں گے، کون؟ جنت والے کہیں گے کہ ہم حاضر ہیں اے ہمارے رب، اور تیری سعادت کے طلبگار ہیں۔ فیقول، تو اللہ رب العزت کہیں گے، حل رضیتم، کیا تم راضی ہو؟ یعنی کہ جو کچھ تمہیں مل چکا اس پہ راضی ہو؟ کیا تم اپنے رب پہ راضی ہو؟ فیقولون، تو جنتی لوگ کہیں گے، وما لنا لا نرضى وقد اعطیتنا ما لم تعطی احدا من خلقک، اور کیوں نہ ہم راضی ہوں؟ وما لنا، اور ہمیں کیا ہے؟ ما استفہامیہ ہے، اور ہمیں کیا ہے کہ لا نرضى، ہم راضی نہ ہوں۔ وقد اعطیتنا، واو حالیہ ہے، یعنی کہ ہمیں کیا ہے کہ ہم راضی نہ ہوں، جب کہ تو نے ہمیں وہ کچھ دیا ہے جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اتنی تو نے نعمتیں دے دی ہیں جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی، تو ہم راضی کیوں نہ ہوں؟ فیقول انا اعطیکم افضل من ذلک، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے، میں تمہیں دوں گا اس سے بھی افضل، اس سے بھی بہتر، یعنی کہ میں تمہیں وہ چیز دوں گا جو ان چیزوں سے بہتر ہے جو تمہیں میں دے چکا ہوں۔ انا اعطیکم، میں تم کو دوں گا، افضل من ذالک، اس سے بہتر چیز۔ قالوا یا ربی،
وہ کہیں گے اے رب، وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، وہ کون سی چیز ہے جو اس سے بھی افضل ہے، جنت سے افضل کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے وَأَيُّ شَيْءٍ، وہ کون سی چیز ہے افضل من ذَلِكَ، جو اس سے بھی افضل ہے، اس سے بھی بہتر ہے۔ فَيَقُول، تو اللہ رب العزت کہیں گے اُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي، میں تم پہ اپنی رضامندی نازل کر رہا ہوں، یعنی کہ میں تم پہ اپنی رضا کو اتار رہا ہوں، میں تم پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو رہا ہوں۔ احل، میں اتار رہا ہوں، علیکم تم پہ، رضوانی اپنی رضامندی، یعنی کہ تمہیں اپنی رضامندی میں ڈھانپ رہا ہوں۔ فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں اس کے بعد تم پہ کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے، جس سے پتہ چل رہا ہے اللہ کی رضا کا جو اہل جنت کو ملے گی، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں جنت کا تذکرہ کرنے کے بعد کہتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کی رضا وہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں تو سب کچھ ملے گا، اللہ ناراض ہو جائیں تو انسان ہر نعمت سے محروم ہے۔ اس لیے اللہ کا راضی ہونا یہ بڑی اہم چیز ہے، جنت سے بڑی نعمت ہے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اہل جنت سے گفتگو کی ہے، کلام کیا ہے۔ اس سے پتہ چلا اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے کہ اللہ کلام کرتے ہیں۔ جیسے اللہ کی صفت ہے کہ اللہ ہر آواز کو سنتے ہیں، اللہ کی صفت ہے اللہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، ایسے اللہ کی صفت ہے کہ اللہ کلام کرتے ہیں، اور اللہ جب کلام کرتے ہیں تو اس کلام میں اس کلام کی آواز ہوتی ہے اور اس کلام کے حروف ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ بشر سے کلام کرتے ہیں تو بشر اللہ کے کلام کو سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا اس حدیث سے کہ جنت بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس سے بڑی نعمت کیا؟ اللہ کی رضا۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، یہ بھی اللہ کی صفت ہے دینا۔ فرمایا انا اعطیکم افضل من ذالک۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ ناراض ہوتے ہیں، جیسے اللہ راضی ہوتے ہیں اللہ کسی پہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ تو راضی ہونا، ناراض ہونا، یہ بھی اللہ کی صفات میں سے دو صفتیں ہیں۔ ہمارا ان پہ ایمان ہے اور ہم ان کو ان کی حقیقت پہ محمول کرتے ہیں۔ گمراہ فرقے ان صفات کی تعویل کرتے ہیں، وہ ان کو ان کے حقیقی معنی پہ محمول نہیں کرتے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 16 اور باب نمبر 16 بعد کے ساتھ باب نمبر 16 کون سا باب ہے؟ باب رؤیت المؤمنین ربهم سبحانہ فی الآخرہ، مومنوں کا اپنے رب کو آخرت میں دیکھنا۔ 16ویں باب میں وہ احادیث ہوں گی جن سے پتہ چلے گا کہ مومن آخرت میں اپنے رب کو دیکھ سکیں گے، کہ دنیا میں تو اللہ رب العزت کا دیدار کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے دنیا میں اللہ کا کوئی بھی دیدار نہیں کر سکا، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ گئے ہیں، اللہ کا کلام سنا ہے، اللہ کی آواز میں سنا ہے، لیکن اللہ کا دیدار نہیں کر سکے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے موقع پہ اللہ کا کلام براہ راست سنتے ہیں، اللہ کی آواز میں سنتے ہیں، لیکن آپ بھی اللہ کی زیارت نہیں کر سکے۔ لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ یہ اعزاز مومنوں کو بخشیں گے، جیسا کہ سورہ قیامہ میں اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی زیارت کر رہے ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ تو حدیث نمبر 112 قاف، اسے روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری بھی، امام مسلم بھی۔ عن عبداللہ بن قیس، یہ حدیث عبداللہ بن قیس سے ہے۔ عبداللہ بن قیس کون ہے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبداللہ بن قیس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتان من فضۃ آنیتہما وما فیہما، دو جنتیں چاندی کی ہیں، ان جنتوں کے برتن بھی اور جو بھی چیز ان میں ہے وہ سب چیزیں کس کی ہیں؟ چاندی کی ہیں۔ وجنتان من ذہب،
اور دو جنتیں سونے کی ہیں، گولڈ کی ہیں، آنیتہما وما فیہما، ان دو جنتوں کے برتن بھی اور ان دو جنتوں میں جو چیزیں موجود ہیں وہ بھی گولڈ کی ہیں، سونے کی ہیں۔ تو ان ابتدائی الفاظ سے جنت کے اوصاف کا علم ہوا کہ دو قسم کی جنتیں چاندی کی ہیں، ان کے برتن بھی اور ان کی ہر چیز بھی، اور دو قسم کی جنتیں گولڈ کی ہیں، سونے کی ہیں، ان کے برتن بھی اور ان کی ہر چیز بھی۔ فرمایا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وما بین القوم وبین ان ينظروا الى ربهم الا رداء الكبر على وجهه في جنت عدن، اور لوگوں کے مابین اور ان کے رب کے دیدار کے مابین کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی سوائے کبریائی کی چادر کے۔ لوگوں کے مابین اور ان کے رب کی زیارت اور دیدار کے مابین کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے سوائے کبریائی کی چادر کے۔ یہ کبریائی کی چادر کہاں ہوگی؟ علی وجہہ، اللہ رب العزت کے چہرے پہ ہوگی۔ فی جنت عدن، کہاں پہ ہوگی؟ ہمیشہ کی جنت میں، اس جنت میں جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں قیام کرنا ہے۔ عدن کا معنی کیا؟ وہ جگہ جہاں قیام کیا جائے، جہاں پہ رہا جائے اور مستقل طور پہ رہا جائے۔ تو اس حدیث سے پتا چلا کہ اللہ رب العزت اور لوگوں کے مابین، یعنی کہ اللہ کے دیدار اور لوگوں کے مابین، لوگوں سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ جنتی لوگ۔ مابین رکاوٹ کیا ہوگی؟ کبریائی کی چادر جو اللہ کے چہرے پہ ہوگی۔ جب اللہ وہ ہٹا دیں گے تو جنتی لوگ اللہ رب العزت کا دیدار کر سکیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو ان میں شامل فرمائے جو اللہ رب العزت کے چہرے کا دیدار کریں گے۔ ہم کسی کو بد دعا نہیں دیتے، لیکن افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو اللہ رب العزت کے اس دیدار کا انکار کرتے ہیں۔ تو خطرہ ہے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ کہیں ان کو اس نعمت سے محروم نہ کر دیا جائے۔ کون سی نعمت؟ اللہ کے چہرے کا دیدار، اللہ رب العزت کی زیارت۔ اور اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ اللہ کا چہرہ ہے، اور ہم الحمدللہ اللہ کے چہرے پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ عجیب ہیں وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی کہی ہوئی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، ان کی تعویلیں کرتے ہیں، صاف صاف کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے اس کا جو حقیقی معنی ہے وہ ماننا مشکل ہے، اس لیے اس کی تعویل کریں گے۔ تو اگر اللہ رب العزت نے اس کا حقیقی معنی مراد نہیں لیا تھا تو اللہ نے وہ الفاظ کیوں استعمال کیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی صفات بتاتے ہیں، اللہ رب العزت کے بارے میں دیگر خبریں دیتے ہیں، اور یہ لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ الفاظ اللہ کے لحاظ سے نامناسب ہیں اور اس لیے ان کی تعویل کی جائے گی۔ تو نعوذ باللہ، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی ذات کے بارے میں وہ الفاظ استعمال کیے جو مناسب نہیں تھے، جن کا حقیقی معنی مناسب نہیں تھا، جن کو ان کے مجازی معنی پہ محمول کرنا ضروری ہے؟ حدیث نمبر 113 میم، یعنی کہ اسے روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم رحمہ اللہ، اور تنہا ہیں، ان کے ساتھ اس عمل میں امام بخاری شریک نہیں ہے۔ عن صہیب، روایت ہے کس سے؟ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اذا دخل اہل الجنۃ الجنہ، جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے، قال، تو آپ فرماتے ہیں یقول اللہ تبارک و تعالی، تب اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں، اور یہ وہ کلام ہے جو اللہ بعد میں کریں گے۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں جس سے چاہتے ہیں کلام فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کلام کریں گے، کیا کہیں گے؟ تریدون شیئا ازیدکم، کیا تم کوئی چیز چاہتے ہو جو میں تمہیں مزید دوں؟ تریدون شیئا، کیا تم کوئی چیز چاہتے ہو، ازیدکم، جو میں تمہیں اضافی طور پہ دوں، تمہیں مزید دوں؟ فیقولون، تو جنتی لوگ کہیں گے الم تبید وجوہنا، کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمارے چہروں کو سفید نہیں کیا؟ الم تدخلنا الجنہ، کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ وتنجینا من النار، کیا تو نے ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ نہیں رکھا؟ کیا تو نے ہمیں جہنم کی آگ سے نجات نہیں دی؟
یعنی کہ یا اللہ تو نے ساری بڑی نعمتیں ہمیں دے دی ہیں، ہمارے چہروں کو روشن رکھا، جہنم والوں کے چہرے سیاہ ہیں، ہمیں تو نے جنت میں داخل کیا اور باقی لوگ جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں، تو نعمتیں تو یا اللہ تیری ساری مل چکی۔ قال، تو نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فیکشف الحجاب، تو اللہ تعالی حجاب کو ہٹا دیں گے، دور کر دیں گے، لوگوں اور اللہ رب العزت کے درمیان جو حجاب ہوگا، پردہ ہوگا، اس کو اللہ تعالی ہٹا دیں گے۔ فما اعطوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم، تو انہیں کوئی ایسی چیز نہیں دی گئی ہوگی، کن کو؟ اہل جنت کو، انہیں کوئی ایسی چیز نہیں دی گئی ہوگی جو انہیں اپنے رب کے دیدار سے بڑھ کر محبوب ہو۔ جتنی بھی چیزیں ملی ہوں گی ان کے مقابلے میں اللہ رب العزت کا یہ دیدار انہیں زیادہ محبوب ہوگا، انہیں زیادہ پیارا لگے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اپنے رب کے چہرے کا دیدار یہ جنتیوں کے ہاں سب سے بڑھ کر محبوب نعمت ہوگی۔ زاد فی روایت، اور ایک روایت میں اضافہ آیا ہے کہ ثم تلا هذه الآیہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ حجاب ہٹا دیں گے تو جنتیوں کو اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں ہوگی، اس کے بعد آپ نے اس آیت کی تلاوت کی کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، کیا ہے ان کے لیے؟ الحسنى، سب سے اچھی چیز، اور وہ کیا ہے؟ جنت، وزیادہ، اور اس سے بڑھ کر بھی چیز ملے گی، وہ کیا ہے؟ زیادہ، اضافہ، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد اللہ کے چہرے کا دیدار ہے۔ اسی لیے اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تریدون شیئا ازیدکم، کیا تم چاہتے ہو کوئی چیز جو میں تمہیں مزید دوں؟ تو آیت میں بھی کیا کہا گیا؟ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے اعمال کیے، الحسنى جنت ہے، وزیادہ، اور مزید ایک چیز بھی ہے، اور اس سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے چہرے کا دیدار۔ اس کے بعد کتاب کے رائٹر کہتے ہیں کہ آپ حدیث نمبر 76 دیکھ لیں۔ جی ہاں، حدیث نمبر 76 میں بھی، جو کہ صفحہ نمبر 57 پہ ہے، 57، اور حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 76، وہاں بھی اللہ رب العزت کے چہرے کے دیدار کا تذکرہ ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول، کیا ہم روز قیامت اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو آپ نے کہا کہ تم اپنے رب کو ایسے ہی واضح طور پہ دیکھو گے جیسے تم سورج کو دیکھتے ہو جب کہ اس کے سامنے بادل نہ ہوں، جیسے تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو جب کہ اس کے سامنے بادل نہ ہوں۔ دوسری کتاب اپنے اختتام کو پہنچی، اور اب تیسری کتاب کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی کہ عقیدہ پہلا مقصد ہے اس کتاب کا، اور عقیدے کے ضمن میں تین کتب ہیں۔ پہلی کتاب کیا تھی؟ کتاب الاسلام والایمان، وہ ان حدیث پہ مشتمل تھی جن حدیث کا تعلق اسلام اور ایمان سے ہے۔ پھر دوسری کتاب ہم نے ابھی پڑھی ہے، وہ کیا تھی؟ کتاب الایمان بالیوم الاخر، وہ احادیث جن کا تعلق روز آخرت پہ ایمان لانے سے ہے۔ اور اب تیسری کتاب وہ کیا؟ کتاب الثالث الایمان بالقدر، تیسری کتاب وہ ہے جس کا تعلق تقدیر پہ ایمان لانے سے ہے، کہ تقدیر پہ ایمان لانا چاہیے، اس بارے میں یہ تیسری کتاب ہے۔ اب اس کتاب میں کئی ابواب ہیں، کافی سارے ابواب ہیں، تقریباً 12 ابواب ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مقصد شروع ہو جائے گا۔ تو اس تیسری کتاب میں 12 ابواب ہیں۔ پہلا باب کیا ہے؟ باب الایمان بالقدر خیرہ و شرہ، پہلا باب ان حدیث کے بارے میں ہے جن سے پتہ چلتا ہے کہ تقدیر پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ کون سی تقدیر پہ؟ خیرہ و شرہ، اچھی تقدیر پہ بھی، بری تقدیر پہ بھی۔ کیا مطلب؟ انسان کے حق میں جو کچھ ہو رہا ہے ان میں سے کئی چیزوں کو انسان خیر سمجھتا ہے، کئی چیزوں کو شر سمجھتا ہے۔ انسان کا مکان گر پڑے تو وہ اس کو شر سمجھتا ہے، انسان سے اس کا بیٹا واپس لے لیا جائے تو وہ اس کو شر سمجھتا ہے۔
انسان کی دکان میں آگ لگ جائے تو اسے شر سمتا ہے، تو ایمان لایا جائے کہ جسے انسان خیر سمتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور جسے انسان شر سمتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ جسے انسان خیر سمتا ہے وہ بھی اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، جس کو انسان شر سمتا ہے وہ بھی اللہ کو پہلے سے معلوم ہے۔ جس کو انسان خیر سمتا ہے وہ بھی اللہ کے ہاں پہلے سے لکھا ہوا ہے، اور جس کو انسان شر سمتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ تو تقدیر نام ہے اللہ کے علم کا، یعنی کہ اللہ پہلے سے جانتے ہیں جو آئندہ ہونے والا ہے، اللہ کو اس کا اندازہ پہلے سے ہے، اور اللہ نے اسے لکھ رکھا ہے، اور آج جو بھی دنیا میں ہو رہا ہے وہ خیر ہو یا شر اس لکھے ہوئے کے مطابق ہو رہا ہے۔ تو تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے۔ تو ہمارا اس سب پہ ایمان ہے۔ کئی لوگ اس معاملے میں گمراہ ہوئے، ایسے گمراہ ہونے والے لوگوں کو قدریہ کہتے ہیں۔ قدریہ ان کے تقدیر کے منکر، اور یہ کون ہے؟ یہ معتزلی ہیں، عقل پرست لوگ، جو اپنی عقل کی وجہ سے کئی اسلامی عقائد کو نہیں مانتے، کئی صحیح احادیث کو نہیں مانتے، اور تقدیر کو بھی یہ لوگ نہیں مانتے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مان لیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کو پہلے سے معلوم تھا، تو پھر یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے، اور یہ انسان پہ ظلم کے مترادف ہے کہ انسان کو سزا دی جائے ان کاموں کی، ان گناہوں کی جو پہلے سے لکھے ہوئے تھے، جو پہلے سے اللہ کو معلوم تھے۔ اب اللہ کا لکھا ہوا تو غلط نہیں ہو سکتا، اللہ کا علم غلط نہیں ہو سکتا، تو یہ ظلم و زیادتی ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ واقع ہو چکی ہوتی ہے، واقع ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کو پہلے سے علم نہیں ہوتا کہ یہ ہوگا۔ اور یہ کتنا گندا عقیدہ ہے، آپ اندازہ کریں کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے، جب ہو رہا ہوتا ہے تب اللہ کو پتہ چلتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنی طرف سے اللہ رب العزت کو ظلم سے پاک رکھنے کی کوشش کی، جیسے ہمارے وہ بھائی جو اللہ کے نام اور صفات کی تعویل کرتے ہیں، وہ بھی اپنی طرف سے اللہ کے ساتھ خیر کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ صفات اپنے حقیقی معنی میں اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ یہی کام ان لوگوں نے کیا کہ تقدیر، یہ کہنا کہ اللہ کو پہلے سے پتا ہے اور اللہ نے لکھ رکھا ہے اور ویسے ہی ہوگا جیسے اللہ نے لکھا ہوا ہے، یہ تو اللہ کے عدل کے خلاف ہے۔ اور وہ یہ بھول گئے کہ اگر ہم کہیں گے اللہ کو معلوم نہیں ہوتا تو یہ تو اللہ کو علیم ماننے کے خلاف ہے، یہ اللہ کی صفت علم کے خلاف ہے کہ اللہ کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا ہونے والا ہے، تو یہ تو کفر کے مترادف ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں عبداللہ بن عمر کو پتا چلا تھا تو انہوں نے کہا تھا ان لوگوں کو پیغام دے دو کہ میں تم لوگوں سے بری ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر تم اسی عقیدے پہ فوت ہو گئے تو احد پہاڑ کے برابر تم نے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات دیا ہو، گولڈ دیا ہو، اللہ قبول نہیں کرے۔ ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ 6۔ اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، آسمانی کتابوں پہ ایمان، نبیوں رسولوں پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، اور تقدیر پہ ایمان۔ تو تقدیر پہ ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ کو پہلے سے معلوم تھا، اللہ نے لکھ لیا اور اسی کے مطابق ہو رہا ہے، اور یہ انسان پہ کوئی ظلم نہیں ہے۔ اس عقیدے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ انسان کو مجبور کرتے ہیں کہ تم وہی کرو جو میں نے لکھ دیا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہی تو غلط فہمی ہے لوگوں کی۔ اصل میں اللہ کا علم ناقص، اللہ کا علم کامل و مکمل ہے، ناقص نہیں ہے۔ اللہ نے وہی لکھا ہے جو انسان نے کرنا تھا، چونکہ اللہ کے علم میں کوئی غلطی نہیں ہے تو اس لیے انسان بالکل وہی کر رہا ہے جو لکھا ہوا ہے، اور یہ قطعاً نہیں ہے کہ اللہ نے انسان کو مجبور کر دیا ہے کہ تم ویسا کرو جیسا میں نے لکھ دیا ہے۔ تو یہ جو پہلا باب ہے اس بارے میں 3 احادیث کی طرف اشارہ کیا ہے اس کتاب کے رائٹر شیخ صالح شامی نے، چونکہ وہ احادیث کے تکرار سے بچنا چاہتے ہیں، احادیث کی گنتی کم رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے اس باب میں 3 احادیث کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ ایک پہلے گزر چکی ہے، 2 آئندہ آنے والی ہیں، لیکن وہ احادیث یہاں پہ ذکر نہیں کی ہیں، نمبر دے دیے کہ آپ وہاں پہ دیکھ لیں۔ پہلے نمبر پہ حدیث نمبر 27، یہ وہی حدیث ہے، حدیث جبریل، کہ جبریل اسلام آپ کے پاس انسانی شکل میں آئے تھے، آپ سے سوال کیا تھا کس بارے میں؟ اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں۔ تو وہاں پہ آپ نے جب ایمان کے ارکان بتائے تھے تو چھٹا رکن کیا بتایا تھا؟ تقدیر پہ ایمان لانا۔
اور دوسرے نمبر پہ حدیث کون سی ہے؟ 1520. یہ حدیث کس بارے میں ہے؟ تقدیر پہ راضی ہونے کے بارے میں، کہ انسان کو اس تقدیر پہ راضی رہنا چاہیے جو اللہ نے لکھی ہوئی ہے. اور اس میں وہ حدیث لے کر آئیں گے جس میں یہ آتا ہے کہ اگر تم پہ کوئی مصیبت آئے تو یہ نہ کہا کرو کاش میں یوں کر لیتا تو یوں یوں ہو جاتا، بلکہ یہ کہا کرو قدر اللہ، یہ تو اللہ کی تقدیر ہے، یہ تو وہ ہے جو پہلے سے لکھا ہوا تھا. وما شاء فعل، اور اللہ وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. جب دنیاوی مصیبتیں آئیں تو اب یہ نہیں کہ پوری زندگی آپ روتے رہیں کہ کاش اس رات میں یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا. اب آپ کہیں کہ جو ہوا یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اس نے ایسا ہی ہونا تھا، میں جو بھی کر لیتا اللہ کی مشیت نے نافذ ہو کے رہنا تھا. اور یہ مصیبتیں جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں. تو یہاں پہ انسان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تمہارے اوپر مصیبت کیوں آئی. البتہ اگر مصیبت پہ ناراضگی کا اظہار کرے گا تو پھر اللہ رب العزت اس کے اوپر سوال کریں گے. اس کے بعد حدیث نمبر 1222، یہ کس بارے میں ہے؟ یہ تقدیر سے تقدیر کی طرف فرار ہونے کے بارے میں ہے. اور یہاں اس کی طرف میں تھوڑا سا اشارہ کر دوں کیونکہ اس حدیث کا تعلق موجودہ حالات سے بھی ہے. آج کل کرونا کی بیماری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طاعون کی بیماری کے بارے میں ایک حدیث بیان کی تھی. ہوا یہ کہ جناب عمر فاروق شام جا رہے تھے جب کہ وہ خلیفہ تھے، لیکن ابھی وہ تبوک میں تھے جو کہ شام کے قریب ہے. تو پتہ چلا کہ وہاں پہ طاعون کی بیماری پھوٹ چکی ہے. تو جناب عمر فاروق نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ میں آگے جاؤں یا واپس مدینہ جاؤں، کیونکہ طاعون کی بیماری ہے. تو کئی صحابہ کرام نے کہا آپ آگے جائیں، کئی نے کہا آپ واپس چلے جائیں. کچھ لوگ کہہ رہے تھے آپ آگے جائیں، آپ ڈرتے کیوں ہیں، آپ جس کام کے لیے آئے ہیں اس کام کو پورا کریں. اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے صحابہ کرام آپ کے ساتھ ان کو خطرے میں نہ ڈالیں، آپ واپس مدینہ چلے جائیں. بہرحال آپ نے ان لوگوں کی رائے کو قبول کیا جو کہہ رہے تھے کہ آپ واپس چلے جائیں. جب ابو عبیدہ بن جراح کو اس چیز کا علم ہوا اور وہ اس علاقے میں جہاد کے کمانڈر تھے جناب عمر فاروق کی طرف سے، تو کہنے لگے امیر المؤمنین کیا آپ تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ یعنی کہ جو اللہ کا لکھا ہوا وہ تو ہو کر رہے گا، آپ آگے بڑھیں، شام جائیں، آپ تقدیر سے بھاگ کر پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو جناب عمر فاروق نے کیا کہا تھا لو غیرک قالها یا ابا عبیدہ، ابو عبیدہ یہ الفاظ کسی اور نے کہے ہوتے ان کے تمہیں زیب نہیں دیتے یہ الفاظ. یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ الفاظ کو اور کہتا تو میں اس کو بتاتا، اب تمہیں میں کیا کہوں، تمہاری ایک شان ہے، تمہارا ایک مقام ہے. پھر کہا نعم نفر من قدر اللہ الى قدر اللہ، بالکل میں تقدیر سے بھاگ رہا ہوں، لیکن بھاگ کے کہاں جا رہا ہوں؟ تقدیر کی طرف ہی جا رہا ہوں. یعنی کہ اگر میرے نصیب میں یہ لکھا ہے کہ واپس میں مدینہ جاؤں گا تو اس لیے میں مدینہ جا رہا ہوں. تو میں جو بھی کروں گا، ان کا مطلب تھا کہ میں جو بھی کروں گا وہ تقدیر کے عین مطابق ہوگا. اس لیے مجھے تو پتہ نہیں تقدیر میں کیا لکھا ہے، میں نے اپنی تدابیر اختیار کرنی ہے، یہ فارسی تدابیر کو اپنانا ہے. میں جو کچھ کروں گا وہ تقدیر کے عین مطابق ہوگا. اگر میں مدینہ جاتا ہوں اس کا مطلب ہے تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ عمر مدینہ جائے گا، اور اگر میں شام جاتا ہوں اس کا مطلب ہے تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ میں شام جاؤں گا. تو اس لیے انسان تقدیر کا انتظار نہ کرے، انسان قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق وہ قدم اٹھائے جو درست ہو، جو مناسب ہو. اور جب نقصان ہو جائے تب اپنے آپ کو حوصلہ دے، لوگوں کو حوصلہ دے، بھئی بیٹا رونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، نقصان بہت ہو گیا، لیکن کیا ہو سکتا ہے، یہ اللہ نے تقدیر میں پہلے لکھ رکھا تھا، ہم جو بھی کر لیتے یہ تو ہونا ہی تھا. اس کے بعد ہے باب نمبر 2. کیا باب ہے؟ باب بدء الخلقی. یہ باب ہے مخلوق کے آغاز کے بارے میں، کہ مخلوق کا آغاز کیسے ہوا، کس کو کس چیز سے پیدا کیا گیا، اس بارے میں یہ باب ہے. حدیث نمبر 114،
میم یعنی کہ اسے روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو پیدا کیا گیا ہے کس چیز سے؟ نور سے. فرشتے کس چیز سے پیدا ہوئے ہیں؟ نور سے. وخلق الجان من مارج من نار، اور جنوں کو پیدا کیا گیا ہے آگ کے شعلے سے. جن کہاں سے پیدا ہوئے ہیں؟ آگ سے. مارج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شعلہ. وخلق آدم مما وصف لكم، اور آدم پیدا ہوئے ہیں اس چیز سے جو تمہارے لیے واضح کر دی گئی ہے، تمہارے لیے بیان کر دی گئی ہے، تمہیں بتا دی گئی ہے. کیا بتایا کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں کس چیز سے پیدا ہوئے ہیں؟ تو قرآن میں کئی جگہ پہ بتایا گیا ہے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. تو یہ مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام اس چیز سے پیدا ہوئے ہیں جو تمہیں بتا دی گئی ہے. تو اس حدیث سے ہمیں فرشتوں، جنوں اور انسانوں کا پتہ چل گیا، تین مخلوقات کا، کہ یہ کس چیز سے پیدا ہوئی ہیں. تو فرشتے نور سے، جن آگ سے، اور آدم علیہ السلام مٹی سے، اور پھر باقی ان کی اولاد آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی ہے. اس کے بعد حدیث نمبر 115 میم یعنی کسی روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم. عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لما صور اللہ آدم فی الجنہ ترکہ ما شاء اللہ ان یترکہ فجعل ابلیس یطیف به ينظر ما هو. جناب انس ابن مالک سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی صورت بنائی جنت میں، یعنی کہ ان کی صورت بنائی، ان کا ڈھانچہ بنا دیا، تو ترکہ ما شاء اللہ یترکہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑے رکھا جب تک اللہ نے چاہا کہ ان کو چھوڑ دے. یعنی کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ان کی حالت پہ رہنے دیا جب تک اللہ نے چاہا کہ آدم علیہ السلام اسی حالت پہ رہیں، یعنی کہ ان میں روح نہیں پھونکی. اسی حالت میں ان کو رہنے دیا ایک عرصہ، اور وہ عرصہ کتنا تھا؟ جتنا اللہ نے چاہا. فجعل ابلیس یطیف به، تو ابلیس آدم علیہ السلام کے ارد گرد چکر لگانے لگا. ینظر، وہ دیکھتا تھا، ما ہوا، یہ کیا چیز ہے. فلما رآہ اجوفا، تو جب اس نے دیکھا، رآہ آدم علیہ السلام کو اور ان کے اس ڈھانچے کو جب دیکھا، اجوفا کہ وہ اندر سے کھوکھلا ہے، اندر سے خالی ہے، پیٹ والا ہے اور پیٹ اندر سے خالی ہے، عرفا، تو ابلیس نے پہچان لیا، جان لیا، انہو خلق خلقا لا یتمالک، کہ اس کو پیدا کیا گیا، کس کو؟ آدم علیہ السلام کو، خلقا ایسی شکل میں کہ لا یتمالک، کہ یہ اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکتے. کیا مطلب ہے کہ اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکتے؟ یعنی کہ ان کو پیدا کیا گیا ہے تو یہ کمزور ہیں، یہ اپنے آپ سے وسوسے کو دور نہیں کر سکتے. یہ پیدا ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے، اور یہ پیٹ خالی ہے. یہ پیٹ کو بھرنے کے لیے گناہ پہ آمادہ ہو سکتے ہیں، ان سے، اس مخلوق سے گناہ کروایا جا سکتا ہے. یا اس نے یہ سمجھا کہ یہ اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکتے، ان کے غصے میں آئیں گے تو غصے پہ کنٹرول نہیں رکھ سکیں گے. کیونکہ حدیث کے الفاظ صرف اتنے ہیں کہ اس نے پہچان لیا کہ انہیں ایسی شکل میں پیدا کیا گیا ہے کہ یہ اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکیں گے. کس لحاظ سے یہ حدیث میں وضاحت نہیں ہے، اس لیے علماء کرام پھر وضاحت کرتے ہیں کہ اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکیں گے. کس لحاظ سے؟ کسی نے کہا اس لحاظ سے کہ یہ وسوسہ دور نہیں کر سکیں گے، شیطانی وسوسے کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، یا اس لحاظ سے کہ پیٹ کی وجہ سے گناہ کروانا ان سے ممکن ہوگا کیونکہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ سکیں گے، بھوک کی وجہ سے پیٹ بھرنے کے لیے گناہ کریں گے، یا اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکیں گے
اس کا مطلب کیا ہے کہ غصے میں آ جائیں گے, غصے پہ کنٹرول نہیں ہوگا. تو یہ کئی مطلب اس کے بتائے گئے ہیں. لیکن اس حدیث سے بھی کیا پتا چلا, باب کا کیا تھا, مخلوق کا آغاز. تو پتا چل رہا ہے کہ آدم علیہ السلام اور انسان کی تخلیق اور پیدائش کا آغاز کیسے ہوا, یہ اس حدیث سے ہمیں پتا چل رہا ہے. اس کے بعد کیا ہے, باب نمبر 3. کیا باب ہے؟ باب الشیطان و فتنتہ الناس, شیطان اور اس کا لوگوں کو فتنہ میں ڈالنا. یہ شیطان کے لوگوں کو فتنہ میں ڈالنے کے بارے میں باب ہے. اس میں شیطان کا تذکرہ بھی آئے گا اور اس بات کا بھی کہ وہ لوگوں کو فتنے میں ڈالے گا. حدیث نمبر 116 میم, یعنی کہ اسے بیان کرنے والے کون ہیں؟ صرف امام مسلم. عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء ثم یبعث سرایاہ. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یقیناً ابلیس یضع عرشہ, اپنا عرش لگاتا ہے, اپنا عرش قائم کرتا ہے, علی الماء, کہاں؟ پانی پہ. ثم یبعث سرایاہ, پھر وہ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے. اپنا عرش پانی پہ لگاتا ہے, پھر اپنے لشکروں کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے, انہیں بھیجتا ہے, انہیں روانہ کرتا ہے. سرایا سریہ کی جمع ہے, سریہ لشکر کو کہتے ہیں. فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً, تو ان میں سے, کن میں سے؟ اس کے لشکر والوں میں سے. تو ان میں سے اس سے سب سے قریب مقام و مرتبہ کے لحاظ سے وہ ہوتا ہے جو ان میں سے سب سے بڑھ کر فتنہ ڈالنے والا ہوتا ہے. شیطان اپنا مقرب کس کو بناتا ہے؟ اپنے قریب کون سے چیلوں کو رکھتا ہے؟ جو سب سے بڑھ کر انسانوں میں فتنہ ڈالنے والے ہوں, ان میں اختلافات ڈالنے والے ہوں, ان کو جدا کرنے والے ہوں, میاں بیوی میں طلاق ڈالنے کا سبب بننے والے ہوں. یجیء احدہم, ان میں سے ایک آتا ہے. کن میں سے؟ یہ لشکر جو اس نے بھیجے تھے, یہ جو جن اس نے بھیجے تھے, ان میں سے ایک آتا ہے. فیقول, تو وہ کہتا ہے, فعلت کذا وکذا, میں نے اس طرح کیا, میں نے اس طرح کیا. اپنی رپورٹ دیتا ہے آنے والا اور کہتا ہے میں نے آج یہ کیا, اس کو گمراہ کیا, اس سے گناہ کروایا. فیقول, تو شیطان آگے سے کہتا ہے, ما صنعت شیئا, تو نے کچھ نہیں کیا, یعنی کہ تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا, تو نے کوئی قابل ذکر کام نہیں کیا, تو نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کے اوپر میں تمہیں شاباش دوں. قال ثم يجيء احدهم, آپ علیہ السلام نے فرمایا ثم يجيء احدهم, پھر ان میں سے ایک اور آتا ہے. فیقول, تو وہ کہتا ہے, ما ترکتہ, میں نے اسے چھوڑا نہیں. کس کو؟ یعنی کہ جس کو میں نے گمراہ کرنا تھا, جس کے پیچھے میں لگا ہوا تھا, اس کو میں نے چھوڑا نہیں. حتی فرقت بینہ وبین امرأتہ, حتیٰ کہ میں نے اس کے درمیان اور اس کی بیوی کے درمیان میں نے جدائی ڈال دی. تفریق میں نے کروا دی, ان کو الگ میں نے کروا دیا, پیچھے لگا رہا, میں وسوسے ڈالتا رہا, بیوی کو خامند کے خلاف بھڑکاتا رہا, خامند کو بیوی کے خلاف بھڑکاتا رہا, بیوی کے ذہن میں خامند کی زیادتیاں ڈالتا رہا کہ تمہارے خلاف اس نے یہ بھی زیادتی کی تھی, تمہارے اوپر یہ بھی زیادتی کی تھی, اور خامند کے دل میں بیوی کے خلاف ڈالتا رہا کہ اس کی یہ عادت بھی بری ہے, اس کی یہ عادت بھی بری ہے, اس کی یہ عادت بری ہے. تو وسوسے میں ڈالتا رہا, ماحول بناتا رہا. حتی فرقت بینہ وبین امرأتہ, حتیٰ کہ میں نے اس کے مابین اور اس کی بیوی کے مابین تفریق دلوا دی, جدائی دلوا دی. قال, آپ علیہ السلام نے فرمایا, فیدنیہ منہ, تو شیطان ابلیس اس چھوٹے شیطان کو قریب کرتا ہے, منہ, اپنے آپ سے. ویقول, کہتا ہے, نعم انت, تو کتنا اچھا ہے. اور ایک اور لفظ میں آتا ہے کہ اس کو وہ گلے لگا لیتا ہے, اپنے جسم کے ساتھ چمٹا لیتا ہے. تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شیطان کے وار کتنے خطرناک ہیں, اور شیطان مسلمانوں میں جدائی ڈالنے کو کتنا پسند کرتا ہے.
اب مجھے یقین ہے کہ آپ مجھ سے یہ حدیث سن رہے ہیں، تو میں اور آپ یہ حدیث پڑھتے ہوئے دوسروں کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ یہ کام ہم میں سے کئی لوگ کرتے ہیں، اور کئی انجانے میں کرتے ہیں، کئی جان رہے ہوتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ مثال کے طور پہ ایک ہماری بہن کسی اور بہن سے ملتی ہے، اور جب اس سے یہ لفظ کہتی ہے کہ تمہارا خاوند تمہارے اوپر بڑی زیادتی کرتا ہے، تمہارے والدین نے یہاں تمہاری شادی کر کے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے، تم کتنی پڑھی لکھی ہو، کتنی خوبصورت ہو، اور تمہاری فیملی کتنی پڑھی لکھی تھی، اور یہ عورت دوسری عورت کو اس کے خاوند کے خلاف بھڑکا رہی ہے، یہ فوراً طلاق نہیں ہوگی، یہ ایسے ماحول بنتا رہے گا، آگ لگتی رہے گی، اور یہ اب وہ خاوند سے جب ملے گی تو اس کے دل میں خاوند کے خلاف نفرت ہوگی، آسانی سے اس کی بات نہیں مانے گی، اس کے کام نہیں کرے گی، بدتمیزی کرے گی، اور آہستہ آہستہ طلاق کا ماحول بن جائے گا۔ ایسے ہی لڑکا لڑکے کو کہتا ہے بڑی جاہل لڑکی تمہیں ملی ہے، بہت افسوس ہے تمہارے والدین پہ، انہوں نے تمہارا خیال نہیں رکھا۔ تو یہ الفاظ جو ہم کہتے ہیں یہ ہم شیطان کی خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ اور صحیح حدیث ابو داؤد شریف وغیرہ کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے خاوند کے خلاف بھڑکائے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 117 میم، اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم۔ عن جابر قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الشیطان قد ایس ان يعبده المصلون في جزیرۃ العرب۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، آپ کہہ رہے تھے کہ شیطان قد ایسا، تحقیق مایوس ہو چکا، کس چیز سے؟ اس بات سے کہ ان یعبدہ المصلون، کہ نماز پڑھنے والے اس کی عبادت کریں فی جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب میں، جزیرہ عرب میں، مکہ مدینہ میں، ریاض میں، یہ جو سارا علاقہ جس کو جزیرہ عرب کہا جاتا ہے، یہاں پہ جو نماز پڑھنے والے ہیں یہ شیطان کی عبادت کریں۔ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا اور جان چکا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ وَلَٰكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ، لیکن وہ ان نمازیوں کے مابین لڑائی جھگڑا کرانے میں مایوس نہیں ہوا، اس معاملے مایوس نہیں ہوا، اس بات کی امید اسے رہتی ہے کہ میں ان میں لڑائی جھگڑا کروانے میں کامیاب ہو جاؤں گا، ان کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ اب جزیرہ عرب میں یہ نمازی اس کی عبادت کریں گے۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوگا، سوال کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا کہ جزیرہ عرب میں نماز پڑھنے والے اس کی عبادت کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ مدینہ میں اب شرک نہیں ہوگا، ریاض میں شرک نہیں ہوگا، اور یہیں سے وہ کلمہ پڑھنے والے لوگ جو قبر والوں کو پکارتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، انہیں سجدہ کرتے ہیں، انہیں رکوع کرتے ہیں، ان کے نام کے طواف کرتے ہیں، ان کے نام پہ نظریں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم ایسے ہی شرک لگے رہتے ہو۔ مکہ مدینہ میں اس علاقے میں تو اللہ کے رسول نے بتا دیا تھا کہ شیطان مایوس ہو چکا، یہاں پہ اب شیطان کی عبادت کبھی نہیں ہوگی۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس حدیث سے کیا مراد ہے؟ دیگر احادیث کو آپ ساتھ لے کر چلیں گے تو پھر آپ اس حدیث کا صحیح معنی جان سکیں گے۔ آپ لوگوں نے شاید وہ حدیث سنی ہو، بالکل صحیح حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے کئی قبائل مشرکین سے جا نہیں ملیں گے، شرک کا ارتکاب نہیں شروع کر دیں گے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام آخری وقت تک شرک سے روکتے رہے، فوت ہونے سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پہ کہ انہوں نے اپنے نبیوں اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا تھا۔ اگر ان چیزوں کا خطرہ نہیں تھا تو آپ کیوں بار بار روک رہے تھے؟ آخری وقت تک شرک سے آپ نے کیوں روکا؟
اس لیے کہ شرک کا وقوع ممکن ہے، اور شرک کا وقوع ہمارے سامنے ہو رہا ہے شرک، تو اللہ کے رسول کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شرک نہیں ہوگا؟ ان الفاظ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شرک نہیں ہوگا. ان الفاظ کے کیا معنی ہے، اس بارے میں دو قول آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. پہلا قول یہ ہے کہ آپ نے کہا شیطان مایوس ہو چکا ہے، اور شیطان عالم الغیب نہیں ہے. شیطان نے جب دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے ہیں تو مایوس ہو گیا. اسلام کے غلبہ کو دیکھ کر، اسلام کی فتوحات کو دیکھ کر، اور فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے والے لوگوں کی کثرت دیکھ کر مایوس ہو گیا کہ اب لگتا ہے کہ جزیرہ عرب میں میری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، بتوں کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. لیکن یہ اس کا علم ہے، اور اس کا علم ناقص ہے، وہ عالم الغیب نہیں ہے. شرک بعد میں ہوا، وہ مایوس ہو گیا تھا، لیکن اس کی مایوسی عارضی ثابت ہوئی. اور دوسرا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جزیرہ عرب میں سارے کے سارے مومن مشرک مان جائیں اور شیطان کی عبادت شروع ہو جائے. نہیں، ہمیشہ جزیرہ عرب میں کئی لوگ توحید پہ رہیں گے، شرک سے دور رہیں گے. شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرہ عرب کے سارے مومن اس کی عبادت شروع کر دیں. اور یہ دوسرا مطلب جو ہے کس نے بتایا ہے؟ امام ابن رجب رحمہ اللہ نے بتایا ہے. اسی باب سے تعلق رکھتی ہیں دو اور احادیث، حدیث نمبر 735 اور حدیث نمبر 1522. ان دو حدیثوں میں بیان ہے اس چیز کا کہ شیطان انسان کے جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے. تو اس لیے شیطان سے بچ کر رہنا چاہیے. شیطان کے فتنے بڑے خطرناک ہوتے ہیں. باب نمبر 4 یہ کیا ہے؟ باب خلق الآدمی فی بطن امی، انسان کا اپنی ماں کے پیٹ میں پیدا ہونا، انسان کی اپنی ماں کے پیٹ میں تخلیق اور پیدائش، اس بارے میں یہ باب ہے. حدیث نمبر کون سی ہے؟ 118. قاف یعنی کہ اسے روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری بھی اور امام مسلم بھی. عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق ان خلق احدكم يجمع في بطن امه 40 يوما و40 ليلة. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، آپ نے ہمیں بتایا، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں آپ نے بتایا جبکہ آپ کون ہیں؟ آپ صادق بھی ہیں، آپ مصدوق بھی ہیں. کیا مطلب؟ صادق آپ سچ کہتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے. جو بھی دین بیان کیا اللہ رب العزت کی طرف سے بیان کیا، اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہیں کی. اور المصدوق آپ کو جو دیا گیا وہ بھی سچ پہ مبنی تھا، ایسا نہیں ہے کہ جو اوپر سے نازل ہو رہا تھا وہ جھوٹ تھا. عام طور پہ کیا ہوتا ہے، جو نبوت کے دعوے کرتے ہیں، جو دجال ہوتے ہیں، یا تو خود فراڈی ہوتے ہیں، شہرت حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے، اپنے آپ کو نبی باور کراتے ہیں، اپنے آپ کو ولی باور کراتے ہیں کہ میرے اوپر غیبی خبریں نازل ہوتی ہیں. اور یا وہ خود ٹھیک ہوتا ہے لیکن شیطان اس کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، شیطان اس کو دھوکے دے رہا ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ جو باتیں میرے ذہن میں ڈالی جا رہی ہیں شاید اللہ کی طرف سے ہیں، حالانکہ وہ شیطان کے وسوسے ہوتی ہیں. اللہ جزائے خیر دے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو، انہوں نے اپنی کتب میں کئی جگہ لکھا ہے کہ مجھ سے کئی دفعہ حاجیوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو میدان عرفات میں دیکھا ہے، کسی نے کہا ہم نے آپ کو مکہ دیکھا ہے. اب اگر ابن تیمیہ رحمہ اللہ فراڈی ہوتے تو وہ کہتے میں اللہ کا ولی ہوں، میں ایک ہی وقت میں شام اور دمشق میں بھی ہوتا ہوں، مکہ میں بھی ہوتا ہوں، عرفات میں بھی ہوتا ہوں، پہنچی ہوئی سرکار ہوں. لیکن فراڈی نہیں تھے، وہ ان حاجیوں سے کہتے تھے. اور ہوتا
تو وہ کہتا جب حاجی یہ باتیں بیان کرتے تھے آ کر تو سننے لوگوں سے کہتا سن لو بھائی یہ حاجی تمہارے سامنے بتا رہے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میری شان سن لو ان سے، میری یہ کرامت سن لو۔ لیکن ابن تیمیہ کیا کہا کرتے تھے، یہ میری شکل میں شیطان آیا ہوگا، میں تو یہاں سے گیا ہی نہیں، میں تو ادھر ہی ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صادق بھی ہیں مصدوق بھی ہیں، سچ کہتے ہیں، اور المصدوق آپ سے سچ کہا گیا ہے۔ تو کیا فرمایا اللہ کے رسول نے، ان خلق احدکم یجمع فی بطن امی 40 یوما و40 لیلہ۔ یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، جیسے آپ پہ نازل کردہ قرآن معجزہ ہے، یہ حدیث بھی معجزہ ہے۔ کئی احادیث معجزہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے کہ آج سے 1440 سال پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں کتنے مراحل طے کرتا ہے، اور ہر مرحلہ کتنے ایام پہ مشتمل ہوتا ہے۔ کیا اس زمانے میں مکہ میں یہ سائنسی لیبارٹریاں تھیں؟ کیا اس زمانے میں الٹرا ساؤنڈ کی سہولت موجود تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ باریک معلومات کہاں سے دیں؟ اس سے پتا چلا کہ آپ واقعی اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، اور واقعی آپ کو اللہ خبریں دے رہا تھا، جو انسان کا خالق ہے، جو ماں کے پیٹ میں بچے کو پالتا ہے اور پیدا کرتا ہے۔ تو یہ حدیث دلیل ہے کہ آپ واقعی سچے نبی تھے، جھوٹے نبی نہیں تھے۔ اتنی صدیاں پہلے آپ کی بیان کی گئی حدیث، آج کی سائنس اس کی تصدیق کر رہی ہے اور اس کی تکذیب نہیں کرتی۔ لیکن یاد رکھیے گا، بطور مسلمان ہم اس حدیث کو مانتے ہیں، اس لیے نہیں کہ سائنس تصدیق کرتی ہے، سائنس اس کی تصدیق کرے نہ کرے، ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اعتماد ہے۔ سائنس جھوٹی ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی جھوٹے نہیں۔ لیکن جب سائنس بھی آپ کی حدیث کی تصدیق کرتی ہے تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے یقین میں اضافہ ہوتا ہے، ہمیں سکون ملتا ہے کہ واقعی ہمارے نبی نے اتنے 100 سال پہلے جو باتیں کی تھیں وہ درست تھی، کہ آج کی سائنس اور آج کے سائنسدان بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ تو آپ کیا فرما رہے ہیں، ان خلق احدکم، بے شک تم میں سے کسی ایک کا مادہ تخلیق، وہ مادہ جس سے پیدا ہوتا ہے ان کا نطفہ، تم میں سے کسی ایک کا مادہ تخلیق یجمع جمع کیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، فی بطن امہ اس کی ماں کے پیٹ میں 40 یومن 40 دن تک، و 40 لیلۃ اور 40 راتوں تک۔ تو یہ پہلا مرحلہ آپ نے بتا دیا کہ نطفہ اگر ماں کے پیٹ میں ٹھہر جائے، مرد کا نطفہ ماں کے پیٹ میں ٹھہر جائے تو 40 دن تک وہ نطفے کی شکل میں رہتا ہے۔ ثم یکون علقۃ مثلہ، پھر وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، مثلہ اتنی مدت تک جتنی مدت پہلے بتائی گئی ہے۔ پہلے مدت کتنی بتائی گئی تھی؟ نطفہ کتنے دن تک رہتا ہے؟ 40 دن تک۔ تو 40 دنوں تک وہ کیا رہتا ہے؟ جمے ہوئے خون کی شکل میں رہتا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہو گیا۔ اور کتنے مہینے ہو گئے؟ 40 اور 40 کتنے ہو گئے؟ 80۔ تو 3 مہینے سے کچھ کم۔ ثم یکون مضغۃ مثلہ، پھر تیسرا مرحلہ آپ نے بتایا، پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ گوشت کا ٹکڑا بن کر رہتا ہے، مثلہ اتنی مدت، کتنی؟ 40 دن۔ 40 کتنے ہو گئے؟ 120 دن۔ کتنے مہینے ہو گئے؟ 4 مہینے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 مہینے ہو چکے ہیں اور ابھی تک اس میں روح نہیں پھونکی گئی۔ ثم یبعث الیہ الملک، پھر اس کی طرف بھیجا جاتا ہے، کس کو؟ فرشتے کو۔ اب فرشتہ آتا ہے، پھر اس کی طرف فرشتے کو بھیجا جاتا ہے، فیؤذن باربع کلمات، تو اسے 4 چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، کس کو؟ فرشتے کو۔ وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ وہ آگے آ رہا ہے، فیکتب، چنانچہ وہ فرشتہ لکھتا ہے، رزقہ، اس پیدا ہونے والے بچے کا رزق، اس کو رزق کتنا ملے گا دنیا میں، وہ اجلہ، اور اس کی عمر لکھتا ہے، کتنی اس کی عمر ہوگی، وہ عملہ، اور اس کے اعمال لکھتا ہے، اس کے اعمال کیسے ہوں گے،
وشقی ام سعید، اور اس کے بدبخت یا سعادت مند ہونے کے بارے میں لکھتا ہے، اس کے نصیب کیسے ہوں گے۔ تو کتنی چیزیں لکھ دی گئی ہیں؟ 4 چیزیں۔ ہمارا کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ تقدیر پہ ایمان لانے کے بارے میں۔ یہ بھی ایک تقدیر ہے۔ ایک تقدیر وہ ہے جو آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العزت نے لکھ دی تھی۔ میری بہنوں میرے بھائیوں غور کریں، آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے، ہم تو بہت بعد میں پیدا ہوئے ہیں، آسمانوں زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے ہر چیز کی تقدیر لکھ دی تھی۔ اب یہ فرشتہ جو لکھتا ہے یہ کیا ہے؟ کیا یہ بھی تقدیر ہے؟ تو یہ وہ تقدیر ہے جو اصل تقدیر سے لی گئی ہے۔ اصل تقدیر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، کہ اللہ ہی کے پاس اصل کتاب ہے۔ سورہ رات کی یہ آیت ہے، اللہ ہی کے پاس اصل کتاب ہے، یعنی کہ تقدیر، لکھی ہوئی تقدیر۔ تو وہاں سے یہ معلومات اس فرشتے کو دی جاتی ہیں، ورنہ اس کتاب میں اس پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، صرف 4 چیزیں نہیں، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو اب یہ کتنی چیزیں لکھی گئی ہیں؟ 4 چیزیں۔ اس کو رزق کتنا ملے گا؟ یہ 4 چیزیں لکھ کر ان فرشتوں کو دے دی گئی ہیں جن فرشتوں نے اس چیز پہ عمل کرنا ہے۔ تو چنانچہ وہ لکھتا ہے اس کا رزق، اس کی عمر، اس کے اعمال اور اس کے بدبخت ہونے کے بارے میں، سعادت مند ہونے کے بارے میں۔ اب جناب والا لکھا گیا ہے رزق، میں توجہ چاہوں گا آپ کی، لکھا گیا ہے رزق، لکھی گئی ہے عمر اور لکھے گئے ہیں اعمال۔ اب جناب کیا ہوتا ہے؟ مجھے بطور مسلمان پتا ہے کہ مجھے رزق مل کر رہنا ہے، کون سا رزق؟ جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود میں رزق کے لیے محنت کرتا ہوں۔ صبح 8 بجے نکلتا ہوں، سردیوں کے دنوں میں نکلتا ہوں، کورونا کے ایام میں نکلتا ہوں۔ کیوں؟ رزق چاہیے، بیگم کو کھلانا ہے، بچوں کو کھلانا ہے، مکان بنانا ہے۔ اور یہاں پہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں کام پہ نہیں جایا کروں گا، رزق جو لکھا ہوا ہے وہ گھر میں مجھے مل جائے گا، مجھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے چھوٹے سے بچے کو میں سردی اور گرمی میں بڑا سا بیگ اس کی پیٹھ پہ لاد کر، کتابوں سے بھر کر اسے اسکول میں بھیج دیتا ہوں۔ ابھی اس کی عمر 3.5 سال ہوتی ہے، 4 سال ہوتی ہے۔ کیوں؟ پڑھے گا، لکھے گا، آفیسر بنے گا، یہ کمائے گا، رزق آئے گا۔ رزق کی تیاری شروع ہوگی، بیچارہ بھی 3.5 سال کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ابھی میں اس سے محنت نہیں کرواؤں گا، ابھی یہ آرام کرے گا تو کل کو پریشان ہوگا۔ تو ہم تدبیر اختیار کرتے ہیں، یہاں پہ تقدیر کا سہارا نہیں لیتے، اور یہاں پہ ہم سنجیدہ ہیں۔ اچھا، رزق بھی لکھا گیا ہے اور عمر بھی لکھی گئی ہے۔ میرا بیٹا بیمار ہو جائے، میں خود بیمار ہو جاؤں، علاج کرواتا ہوں، اس ڈاکٹر کے پاس، اس ڈاکٹر کے پاس، اس حکیم کے پاس، اس حکیم کے پاس، اس ہاسپٹل میں، اس ہاسپٹل میں، اپنا زور لگا دیتا ہوں زندگی بچانے کے لیے، حالانکہ تقدیر میں جو عمر لکھی ہے وہ مجھے مل کر رہنی ہے، لیکن یہاں میں تقدیر کا سہارا نہیں لیتا۔ اور جب آتی ہے تیسری چیز کی باری، وہ کیا ہے؟ اعمال۔ تو اب کہا جائے آؤ جی حاجی صاحب اذان ہوگی، نماز پڑھی۔ تقدیر میں لکھا ہوگا تو نماز پڑھ لوں گا، نہیں لکھا ہوا تو میں کیا کروں؟ روزہ رکھیں جی تقدیر میں لکھا ہی نہیں تھا، روزہ لکھا ہوتا تو میں رکھ لیتا۔ حج کرنے کیوں نہیں جاتے؟ یہ تقدیر میں نہیں لکھا ہوا تھا جی۔ تو یہ انسان کس کو دھوکہ دے رہا؟ اپنے آپ کو۔ اگر تم سچے ہو تو جو تمہارا رویہ نیکیوں کے معاملے میں ہے، گناہ کے معاملے میں ہے، وہی تمہارا رویہ رزق کے معاملے میں ہونا چاہیے، زندگی کے بارے میں ہونا چاہیے۔ لیکن نہیں، وہاں پہ وہ کرتے ہیں جو کرنا چاہیے، اور رزق کے بارے میں جو کرتے ہیں کرنا چاہیے۔ تقدیر کے انتظار میں گھر میں بیٹھے رہنا یہ نبیوں کی سنت نہیں ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ رزق کے لیے محنت کیجئے، اپنی زندگی بچانے کے لیے محنت کیجئے، اسباب اختیار کیجئے۔ جنگ ہو رہی ہے، ہیلمٹ پہنیے، اللہ کے رسول خود پہنتے تھے، زیرہ پہنتے تھے، آپ بھی پہنیے۔ اور ایسے ہی رزق کے لیے اللہ کے رسول نے بکریاں بھی چرائی ہیں، کاروبار کیا ہے، صحابہ کرام نے کاروبار کیا، سب کچھ کیجئے، کھیتی باڑی کیجئے، لیکن یہ محنت آپ
نیک اعمال کے لیے بھی کیجیے۔ رات کو الارم لگائیے کہ میں نے صبح کب اٹھنا ہے، 3:30 بجے اٹھنا ہے، فجر کی نماز میں نے جماعت کے ساتھ پڑھنی۔ لیکن یہاں پہ الارم کتنے بجے کا لگتا ہے؟ صبح 8 کا، آفس کے ٹائم کا، صبح 7 کا، اسکول کے ٹائم کا، کالج کے ٹائم کا۔ اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ جو رات ہی عزم کر لے کہ فجر کی نماز میں نے نہیں پڑھنی اور 8 بجے اٹھنا ہے، ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ بہرحال تقدیر کا معاملہ چونکہ حساس ہے، اس لیے میں یہاں پہ تھوڑی سی تفصیل بیان کر رہا ہوں، کیونکہ کئی لوگ اس معاملے میں گمراہ ہو گئے ہیں۔ اور تقدیر کی احادیث پڑھتے ہوئے، تقدیر کے موضوع پہ پڑھتے ہوئے اللہ سے پہلے دعا کر لیا کریں کہ یا اللہ میں کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں، کیونکہ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ تقدیر کو ہم 100% سمجھ لیں، جبکہ ہماری عقل محدود ہے، ہم تقدیر کو 100% سمجھ نہیں سکتے۔ لیکن آپ حسن ظن رکھیں اپنے اللہ پہ کہ اللہ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، تقدیر کی شکل میں اللہ نے جو کیا ہے عدل و انصاف پہ مبنی ہے، اس میں کوئی بھی میرے اوپر ظلم نہیں ہے، میرا کام ہے محنت کرنا، نیکیاں کرنا، گناہوں سے بچنا، اور اللہ تعالیٰ مہربانی کرنے والا ہے۔ اس کے بعد کیا جی، ثم ينفخ فيه الروح، پھر وہ پھونکتا ہے اس میں، کس میں؟ اس بچے میں، روح، روح کو۔ لو جی اب روح پھونک دی گئی ہے، اب یہ کیا بن گیا ہے؟ اب یہ بچہ بن گیا ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات نوٹ کیجئے گا کہ اب روح پھونکی گئی ہے، اسی لیے علماء کرام آپ سے کہتے ہیں کہ اگر بچہ ماں کے پیٹ سے مردہ باہر نکلے جب کہ اس کی عمر کتنی ہے؟ 4 مہینوں سے زیادہ، تو آپ اس کا جنازہ پڑھیں، اگرچہ ضروری نہیں ہے لیکن پڑھیں۔ نبی علیہ السلام کے الفاظ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، وَالسِّقْتُ يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ، وہ بچہ جو مردہ پیدا ہو، نامکمل ہو، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ تو اب یہ جنازہ کیونکہ روح پھونکی جا چکی ہے، لیکن اگر وہ ماں کے پیٹ سے باہر نکلے 70 دنوں کے بعد، تو ابھی تو اس کی پوری شکل بھی نہیں بنی تھی، تو اس کو بچہ کہہ نہیں سکتے، اس کو میت کہہ نہیں سکتے، تو اس کا پھر جنازہ بالکل نہیں ہوگا، وہ تو ایک ٹکڑا ہے بس، جمع وخون ہے، گوشت کی بوٹی ہے، تو اس کا جنازہ نہیں ہوگا۔ اور یہاں پہ یہیں سے میری مائیں بہنیں مسئلہ سن رہی ہیں، مجھے امید ہے کہ وہ محسوس نہیں کریں گی، بلکہ وہ شریعت کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں گی، کیونکہ عام طور پہ پھر ایسے مسائل بتانے والا کوئی ملتا نہیں ہے کہ اگر 4 مہینے سے اوپر عمر تھی کس کی؟ حمل کی، تو اب وہ حمل جو ہے ساقط ہو گیا، اب جو خون آ رہا ہے وہ کون سا خون ہے؟ وہ نفاس کا خون ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عورت نماز نہیں پڑھے گی، رمضان کے روزے نہیں رکھے گی ان ایام میں، جب تک کہ یہ خون ختم نہ ہو جائے۔ ختم ہونے میں چاہے 10 دن لگ جائیں، چاہے 15 دن، 40 دنوں کی مدت آخری مدت ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ کئی مائیں بہنیں اس قدر ناواقف ہیں شریعت سے کہ خون ختم ہو جاتا ہے 15 دنوں کے بعد، 20 دنوں کے بعد، اور وہ کہتی ہیں کہ ہم نے 40 دن پورے کرنے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ 40 دن تو آخری مدت ہے، 40 کا مطلب یہ ہے کہ 40 دن ہو گئے اور خون اب بھی جاری ہے، تو عورت کو حکم ہے کہ غسل کرو، نمازیں شروع کرو، اب اس خون کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو 40 آخری لیمٹ ہے، ورنہ اگر ولادت کے 5 دن کے بعد، 10 دن کے بعد خون خشک ہو جاتا ہے تو یہ عورت نماز غسل کر کے نماز شروع کر دی۔ اور اگر یہ ساقط ہوا ہے 40 دن کے بعد، 50 دن کے بعد، 60 دن کے بعد، تو ابھی تو وہ بچہ نہیں بنا تھا، ابھی تو میت نہیں تھی، تو پھر یہ خون کیا ہوگا؟ یہ فاسد خون ہوگا، اور اس خون کی حالت میں یہ نفاس کا خون نہیں ہوگا، عورت نمازیں پڑھے گی، غسل کر کے نمازیں پڑھے گی۔ تو بہرحال ثم ينفخ في الروح، تو پھر وہ اس میں کیا پھونک دیتا ہے؟ روح کو پھونک دیتا ہے۔ فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، بس بے شک تم میں سے کوئی لیعمل، یقیناً عمل کرتا ہے، لام تاکید کے لیے ہے، یقیناً عمل کرتا ہے، بعمل اہل الجنہ، کون سے اعمال؟ جنت والوں کے اعمال، وہ اعمال کرتا ہے جنت والوں کے ہوتے ہیں۔ یہ کہ تم اس کو ایک پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہتا ہے، روزے رکھتا رہتا ہے، حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، تلاوتیں کرتا ہے، گناہوں سے دور رہتا ہے، حتی لا یکون بینہا وبینہ الا ذراع، یہاں تک کہ نہیں رہتا
بینہا اس جنت کے مابین و بینہو اس آدمی کے مابین الا ذراع مگر ایک ہاتھ، یعنی کہ یہ نیک اعمال جنتیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے اور جنت جانے میں فاصلہ رہ جاتا ہے صرف ایک ہاتھ کا، پھر کیا ہوتا ہے فیسبق علیہ الکتاب تو اس پہ غالب آ جاتا ہے الکتاب لکھا ہوا، تقدیر غالب آ جاتی ہے، فیعمل بعمل اہل النار تو وہ جہنمیوں والے اعمال کرتا ہے، فیدخل النار چنانچہ وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ رکیے گا، حدیث بڑی اہم ہے، یہ الفاظ بھی ایسے ہیں جن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کئی لوگ گمراہ ہو گئے، اللہ مجھے اور آپ کو گمراہی سے محفوظ رکھے۔ کہتے ہیں دیکھو جی پوری زندگی جنتیوں والے عمل کرتا رہا اور آخری زندگی میں تقدیر غالب آ گئی، اس کا کیا قصور ہے؟ تقدیر غالب آنے کی وجہ سے جہنمیوں والے عمل کرتا ہے، جہنم میں داخل ہوا ہے۔ اصل میں یہ جو جملہ ہے اس جملے میں دو تین لفظ ہیں جو کچھ روایات میں آئے کچھ میں نہیں آ سکے، وہ کیا ہے کہ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، یہ الفاظ نوٹ کیجیے، فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ کہ تم میں سے کوئی جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے، وہ جنتیوں والے عمل ہوتے ہیں لوگوں کی نگاہ میں، ان کے بظاہر وہ عمل کر رہا ہوتا ہے کون سے جنتیوں والے، حقیقت نہیں، لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جنتیوں والے عمل کر رہا ہے، لیکن آپ کو کیا پتا کہ اندر سے وہ ریاکار ہو، آپ کو کیا پتا اندر سے وہ منافق ہو، آپ کو کیا پتا ہو کہ تنہائی میں وہ کتنے بڑے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو لوگوں کی نگاہوں میں وہ جنتیوں والے عمل کر رہا ہوتا ہے تو پھر تقدیر غالب آ جاتی ہے، اور پھر وہ کون سے عمل کرتا ہے جہنمیوں والے، ان کے پھر واضح طور پہ جہنمیوں والے عمل کرتا ہے، فیدخل النار تو پھر کہاں وہ داخل ہو جاتا ہے، جہنم کی آگ میں داخل ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ اور بے شک تم میں سے کوئی یقیناً عمل کرتا رہتا ہے، کون سے عمل، جہنم والوں کے عمل، گناہوں کا ارتکاب کرتا رہتا ہے، اور یہاں پہ بھی وہ لفظ ہے یعنی کہ لوگوں کی نگاہوں میں وہ کون سے عمل کر رہا ہوتا ہے، جہنمیوں والے اعمال، حتی ما یکون بینہا و بین الا ذراع یہاں تک کہ نہیں باقی رہ جاتا بینہا جہنم کے مابین و بینہ اس آدمی کے مابین الا ذراع مگر ایک ہاتھ، فیسبق علی الکتاب تو پھر اس پہ سبقت غالب آ جاتی، کون، تقدیر لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے، فیعمل عمل اہل الجنہ تو پھر وہ جنتیوں والے اعمال کرتا ہے، فیدخلھا اور پھر وہ کہاں داخل ہوتا ہے، وہ پھر داخل ہوتا ہے کس میں، جنت میں۔ اس لیے اللہ سے استقامت کی دعا کرنی چاہیے اور کثرت سے دعائیں کیا کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو نہ پھیرنا، میرے دل کو اپنے دین پہ اپنی توحید پہ قائم و دائم رکھنا، یہ دعا کثرت سے کیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے کیا کرتے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، یہ دعا بھی کثرت سے کیا کریں کہ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت ملنے کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا، کج نہ کرنا۔ اس کے بعد کتاب کے رائٹر شیخ صالح شامی کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں حدیث نمبر 129 اس میں یہ لفظ بھی آئے ہیں کہ وہ عمل کر رہا ہوتا ہے لوگوں کی نگاہ میں جنتیوں والے عمل، تو یہ وہی چیز ہے جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، اور آخر میں شیخ صاحب نے بھی تنبیہ کی ہوئی ہے کہ ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں تو ان کی روشنی میں اس حدیث کو سمجھا جائے۔ تو حدیث کیا تھی؟ انسان کی اپنے ماں کے پیٹ میں پیدائش، تخلیق، تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو مراحل بیان کیے ہیں اللہ کے رسول نے کہ 40 دن نطفہ، 40 دن جمع و خون، 40 دن گوشت کا ٹکڑا، اور پھر روح پھونکتی جاتی ہے، پھر بچہ حرکت شروع کر دیتا ہے، ماں بھی محسوس کرتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے جیسے بتایا ویسے آج ہو رہا ہے، اور ہر ماں اس کی تصدیق کرے گی۔ اللہ اکبر، یہ نبی علیہ السلام کے سچے نبی ہونے کی واضح دلیل ہے، اور یہ وہ دلائل ہیں جو آپ ان لوگوں کو بتائیں جو آپ کے دائیں بائیں غیر مسلم رہتے ہیں، ان کو ایسی احادیث بتائیں اور ان سے کہیں کہ آپ بتا دیں کہ اللہ کے رسول نے یہ باتیں کیسے بتا دیں۔ اگر سچے نبی نہیں تھے تو اللہ کے رسول نے یہ باتیں کیسے بتا دیں۔
اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ہر بچہ، کتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں کہ وقت میں، کتنے حمل ٹھہر رہے ہیں، اور ہر ایک مرحلے کو اللہ جانتے ہیں، اور ہر مرحلے کی اللہ تخلیق کر رہے ہیں. ہر ایک کے پاس فرشتہ بھی آ رہا ہے، روح پھونک رہا ہے، ہر ایک کی یہ رزق، یہ 4 چیزیں لکھی جا رہی ہیں. اللہ اکبر، اللہ کا نظام دیکھیے. اس کے بعد 5واں باب کیا ہے؟ باب کتابۃ الاجال والارزاق. یہ باب کس کے بارے میں ہے؟ عمر کے لکھے جانے کے بارے میں اور رزق کے لکھے جانے کے بارے میں. یعنی کہ اس باب میں بتایا جائے گا کہ ہماری عمریں بھی لکھی جا چکی ہیں، ہمارا رزق بھی لکھا جا چکا ہے. حدیث نمبر 119، روایت کرنے والے کون؟ امام مسلم. عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قالت ام حبیبہ اللهم متعنی بزوجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ام حبیبہ نے کہا. ام حبیبہ کون ہیں؟ نبی علیہ السلام کی بیگم، میری اور آپ کی ماں، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بہن. یہ ام حبیبہ کہتی ہیں اللہم اے اللہ متعنی بزوجی رسول اللہ، مجھے فائدہ دے میرے خاوند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی کہ آپ کی زندگی کے ساتھ. یعنی کہ اے اللہ میرے خاوند اللہ کے جو رسول ہیں، تیرے جو رسول ہیں، یا اللہ ان کو زندگی دینا تاکہ ان کی زندگی سے میں فائدہ اٹھاتی رہوں. یہ مطلب ہے. وَبِي ابی سفیان، اور اے اللہ مجھے فائدہ دینا میرے باپ ابو سفیان کی زندگی کے ساتھ. وَبِي اخی معاویہ، اور مجھے فائدہ دینا میرے بھائی معاویہ کی زندگی کے ساتھ. مسلم شریف کی حدیث، واضح طور پہ دلیل ابو سفیان کے ایمان پہ، معاویہ کے ایمان پہ نبی علیہ السلام کے سامنے دعا ہو رہی ہے. ام حبیبہ پہلے اللہ کے رسول کا نام لیتی ہیں، پھر ابو سفیان کا، پھر اپنے بھائی معاویہ کا، اور کیا ان کی زندگی مانگ رہی ہیں کہ اللہ ان کو زندگی دے، وہ ام حبیبہ کی زندگی میں موجود رہیں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اور تو ابو سفیان کے لیے دعا کر رہی ہے، وہ تو کافر ہے، وہ تو اندر سے منافق ہے، اپنے کلمہ اوپر سے پڑھ رکھا ہے. جیسا کہ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کئی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، صحابہ اکرام کے گستاخ، بلکہ نبی علیہ السلام کے گستاخ، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو تکلیف دینے والے. روز قیامت جب اللہ کے رسول کو علم ہوگا تو اللہ کے رسول یہ تکلیف محسوس کریں گے کہ آپ کے صحابہ اکرام کے بارے میں کیسے باتیں کی گئیں. اب اللہ کے رسول نے ام حبیبہ سے یہ نہیں کہا کہ تمہارا بھائی معاویہ یہ تو بڑا ظالم ہے، یہ تو میرے آل بیت پہ ظلم کرے گا، ان پہ ظلم کے پہاڑ ڈھائے گا، تم ان کے لیے دعائیں کر رہی ہو، اس کی زندگی کے لیے دعائیں کر رہی ہو، تو دعا کرو کہ وہ تو مر جائے، وہ تو ختم ہو جائے تاکہ میرے بچوں کو نقصان نہ ہو، میرے آل بیت کو نقصان نہ ہو. ایسی کوئی بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے نہیں فرمائی. فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے پھر کیا کہا ام حبیبہ سے؟ آپ نے کہا انکی سألت اللہ لآجال مضروبہ وآثار موطوعہ وارزاق مقسومہ، کہ بے شک تو نے اللہ سے سوال کیا ہے کس بارے میں؟ مقرر کردہ عمروں کے بارے میں. تو نے اللہ سے سوال کیا ہے ان عمروں کے بارے میں جو مقرر کی جا چکی ہیں، یعنی کہ میری زندگی کا سوال کر رہی ہے کہ جب تک تو زندہ رہے میں بھی زندہ رہوں، جب تک تو زندہ رہے تیرا باپ زندہ رہے، جب تک تو زندہ رہے تیرا بھائی زندہ رہے. میری عمر، ابو سفیان کی عمر، تیرے بھائی معاویہ کی عمر اللہ تعالیٰ کی ہاں لکھی جا چکی ہے. تو اس کے بارے میں سوال کیا کرو گی؟ یعنی کہ تو نے اللہ سے سوال کیا ہے ان عمروں کے بارے میں جو مقرر کی جا چکی، وآثار موطوعہ، اور ان قدموں کے نشانات کے بارے میں جو روندے جا چکے، وارزاق مقسومہ، اور تو نے سوال کیا ان رزق کے بارے میں جو تقسیم ہو چکے. یعنی کہ جب تم میری زندگی کا سوال کر رہی ہے، اپنے باپ کی زندگی کا، اپنے بھائی کی زندگی کا، تو ہماری عمر کے بارے میں سوال کر رہی کہ ہماری عمر میں اضافہ ہو، ہمارے رزق کے ہمیں ملتا رہے اور ہم دنیا میں چلتے پھرتے رہیں. تو فرمایا تو نے اللہ سے سوال کیا ہے ان عمروں کے بارے میں جو مقرر کی جا چکی، اور ان قدموں کے نشانات کے بارے میں جو روندے جا چکے.
اور ان رزق کے بارے میں جو تقسیم ہو چکے. لا يعجل شيئا منها قبل حل ولا يؤخر منها شيئا بعد حل. اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی چیز میں جلدی نہیں کریں گے اس کا وقت آنے سے پہلے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں سے کسی چیز کو جلدی لے کر نہیں آئیں گے اس کا مقررہ وقت آنے سے پہلے. موت اسی وقت آئے گی جب لکھی ہوئی ہے. ابو سفیان کی بھی، معاویہ کی بھی، اور میں بھی اسی وقت فوت ہوں گا جو میرا وقت لکھا جا چکا ہے. ولا یؤخر، اور اللہ تعالیٰ لیٹ نہیں کریں گے، منہا ان میں سے شیئن کسی چیز کو، بعد حلہ اس کا وقت آ جانے کے بعد. تو ہمیں وہی زندگی ملے گی جو لکھی جا چکی ہے، نہ اس میں کوئی اضافہ ہوگا نہ اس میں کوئی کمی ہوگی. وَلَوْ سَأَلْتِ اللَّهَ، اور اگر تو اللہ سے سوال کرتی، ان یعافیک، کہ اللہ تعالیٰ تجھے عافیت میں رکھے، من عذاب فی النار، جہنم کے عذاب سے، وعذاب فی القبر، اور قبر کے عذاب سے، لکان خیرا لک، تو یہ دعا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوتی. مجھے امید ہے کہ حدیث بالکل واضح ہو چکی ہوگی آپ لوگوں کے لیے. اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ بہتر یہ تھا کہ تو سوال کرتی کہ اللہ تعالیٰ تجھے عذاب قبر سے محفوظ رکھے، تجھے عذاب جہنم سے محفوظ رکھے. تو سوال کر رہی ہے میری عمر کے بارے میں، اپنے باپ کی عمر کے بارے میں، معاویہ کی عمر کے بارے میں. تو ہماری عمریں طے ہو چکی، ہمارا رزق طے ہو چکا، وہ جو تقسیم ہو چکا ہمیں مل کر رہنا ہے. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں تو پہلے سے طے ہو چکی، سوال کرنا چاہیے تھا قبر کے عذاب سے بچنے کے بارے میں، جہنم کے عذاب سے بچنے کے بارے میں. تو قبر کا عذاب بھی تو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، جہنم کا عذاب بھی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، تو اس کے بارے میں سوال کیوں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ پہلی جو دعا تھی اس کا تعلق دنیا سے تھا، اور دوسری دعا جو ہے اس کا تعلق کس سے؟ آخرت سے. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ پہلی دعا ممنوع ہے، حرام ہے، یہ آپ نے نہیں کہا. آپ کو بتا دوں، توجہ کیجیے گا. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یہ دوسری دعا زیادہ بہتر تھی پہلی کے مقابلے میں. ورنہ کسی کو یہ دعا دینا اللہ تمہاری زندگی میں برکتیں ڈالے، اللہ تمہاری عمر لمبی کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ جو دوسری دعا ہے لیکن یہ زیادہ عظیم ہے کہ آپ کسی کو آخرت کی دعا دیں. دنیا کی دعا سے بہتر کیا آخرت کی دعا دیں. اللہ تمہاری آخرت بنائے، اللہ تمہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے. کیونکہ دنیا کے بارے میں جس کو آپ دعا دیں گے وہ دعا 30 سال کے لیے ہوگی، 40 سال کے لیے ہوگی، 50 سال کے لیے ہوگی، اور آخرت کی دعا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی. اس کے بعد باب نمبر کیا ہے؟ 7. کیا ہے؟ باب نمبر 6. باب کل مولود یولد علی الفطرہ. یہاں پہ میں ایک تو درخواست آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گا. آپ میں سے جن بھائیوں کے پاس کتاب نہیں ہے ان سے میں درخواست ہے کہ کتاب اپنے سامنے رکھ کے پھر درس سنا کریں، آپ کو پھر مزہ آئے گا. اگر آپ کو اب کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کتاب نہیں. حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے ہونے چاہیے، چاہے آپ کو اچھی عربی نہیں آتی. اگر یہ کتاب اردو میں آپ کو ملتی ہے تو الحمدللہ، اردو میں شاید یہ فی الحال نہیں ہے تو کم از کم عربی کی یہ احادیث آپ اپنے سامنے رکھا کریں. کہاں سے لیں گے آپ کتاب؟ گروپ میں PDF کی شکل میں کتاب دی گئی تھی تو آپ اس کا پرنٹ نکالیں، اور میں اپنے بھائی عبد المحسن بھائی سے درخواست کروں گا کہ اس کتاب کا PDF دوبارہ وہ دے دیں، گروپ میں دوبارہ اس کا دے دیں PDF، تاکہ جو لوگ بعد میں شریک ہوئے ہیں وہ اس کا پرنٹ نکال لیں. تو یہ کتاب آپ لوگوں کے سامنے ہونی چاہیے. ایک بات میں نے یہ کرنا تھی. دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کہ میں پانی کافی پی رہا ہوں، آپ کو درس دیتے ہوئے چائے کافی پی رہا ہوں. اصل میں کئی دفعہ نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ نہیں چلا. گزشتہ درس میں نے آخری حدیث بڑی مشکل سے آپ کو پڑھائی ہے. نیند کا غلبہ ہو رہا تھا کیونکہ دن کے ٹائم نیند پوری نہیں کر پایا، اس لیے مجھے کافی نیند آ رہی تھی. آخری حدیث میں نے بڑی مشکل سے پڑھائی ہے. پتہ نہیں آپ میں کسی کو پتہ چلا ہے کہ نہیں پتہ چلا نیند کے بارے میں. اس لیے میں ذرا چائے کا اہتمام زیادہ کر رہا ہوں تیز پتی کے ساتھ تاکہ نیند کم آئے. تو بہرحال اب یہ چھٹا باب ہے. باب کیا ہے؟ کل مولود یولد علی الفطرہ.
ہر بچہ پیدا ہوگا کس پہ؟ فطرت پہ. ہر بچہ پیدا ہوتا ہے کس چیز پہ؟ فطرت پہ. فطرت کا معنی، لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ پیدائش. اور مراد کیا ہے؟ اللہ کی فطرت سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ حالت ہے جس پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا. فطرت کا لفظی معنی کیا ہے؟ پیدائش. اور فطرت اللہ، اللہ کی فطرت، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ کہ وہ حالت جس حالت پہ اللہ نے بچوں کو، انسان کو پیدا کیا. اور وہ کیا حالت ہے؟ وہ توحید ہے، وہ اسلام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو اسلام پہ پیدا کیا ہے، توحید پہ پیدا کیا ہے. بعد میں معاشرہ، سوسائٹی، والدین اسے خراب کرتے ہیں. جب والدین بچے کو قرآن پڑھانے کے بجائے، تفسیر پڑھانے کی بجائے کسی ایسے اسکول کالج میں بھیجتے ہیں جہاں پہ کفر ہے، جہاں کا ماحول بے حیائی ہے، فحاشی ہے، جس ماحول میں اسلام کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، اللہ کے رسول کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، نبی علیہ السلام کی زیادہ شادیوں پہ اعتراض کیا جاتا ہے، اسلام کی سزا چور کا ہاتھ کاٹا جائے اس پہ اعتراض کیا جاتا ہے، جہاں پہ یہ چیزیں پڑھائی جائیں، آپ اپنے بچے کو وہاں بھیجیں گے تو بچے کے کفر کے ذمہ دار آپ بھی ہیں. اگر کل کو وہ کافر بن جاتا ہے، اور کافر بننا کو مشکل نہیں ہے، کتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں جو اسلام کی کسی ایک چیز کا انکار کرتے ہیں تو کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں. جب آپ کا بچہ یہ کہے گا بڑے آرام سے کہ اسلام میں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا نہیں ہونی، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، تو آپ تو مسکرا پڑیں گے. لیکن یہ کفریہ کلمہ ہے جو آپ کا بچہ کہہ چکا ہے، قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے، اللہ کی نازل کردہ سزا کے اوپر اعتراض کر رہا ہے. اسلامی ممالک میں عام طور پہ چور کو سزا نہیں دی جا رہی، تو یہ درست نہیں ہے، دینی چاہیے. لیکن اس پہ عمل نہ کرنا اور چیز ہے، اور اس سزا کے اوپر اعتراض کرنا، اس کو غلط سمجھنا، اس کو نامناسب سمجھنا، یہ تو اللہ کے اوپر اعتراض ہے، قرآن کے اوپر اعتراض ہے، اللہ کے رسول کے اوپر اعتراض ہے، یہ تو کفریہ کلمہ ہے. تو ایسے کفریہ الفاظ وہ بچے عام طور پہ بول جاتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں عام طور پہ جو کالجوں میں پڑھتے ہیں، ایسے کالج جہاں پہ اسلامی ماحول نہیں ہے، جو ایسی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں جہاں پہ اسلامی ماحول نہیں ہے، اور جو باہر جا کر پڑھتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی ماشاءاللہ باہر سے پڑھ کر آیا ہے اور ابھی تک نماز پڑھتا ہے. نماز کیا پڑھتا ہے؟ عقیدہ پہلے ہے، اس کے پاس بیٹھیں کبھی، آپ کو بتائے گا اس کے ذہن میں کیا گند بھرا ہوا ہے اس وقت، اسلام کے خلاف کیا شکوک و شبہات ہیں. مثال کے طور پہ اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو اتنی زیادہ شادیاں کی، یہ بات غیر مناسب ہے. تو یہ آپ کس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں؟ قرآن کے اوپر، اللہ کے اوپر؟ یہ تو کفر ہو گیا. اس لیے میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں آپ کے بچوں کے بارے میں. ہمارے بچے، ہم ان کو دین کی گہری معلومات نہیں دیتے. کیا آپ نے اپنے بچوں کو اس دورے میں شریک کیا ہوا ہے؟ لاک ڈاؤن کے ایام ہیں، آپ کے بچے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹی وی چینلز دیکھ رہے ہیں، موبائل کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کیا آپ نے ان کو اپنے ساتھ اس دورے میں بٹھایا ہوا ہے؟ ہم انہیں دین، گہرا دین نہیں سکھاتے. ہمارا بچہ تیراکی نہیں جانتا لیکن ہم اس کو سمندر میں پھینک دیتے ہیں. یونیورسٹیاں سمندر ہیں، دین سکھائے بغیر ان کو وہاں پھینک دینا ایسے ہی ہے جیسے اپنے بچے کو تیراکی سکھائے بغیر سمندر میں ڈال دیں اور کہیں کہ یہ خود ہی تیر لے گا، سمجھدار بچہ ہے. وہ تھوڑی دیر بعد مر جائے گا وہ تو. اور آپ اس خوش فہمی میں ہے کہ میرا بچہ کبھی خراب نہیں ہوگا، میرا بچہ سمندر میں کبھی نہیں ڈوبے گا. جب تیراکی سکھائی نہیں کیوں نہیں ڈوبے گا بھائی؟ تو بہرحال ہر بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے کس چیز پہ؟ فطرت پہ. جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، نہیں ہے کوئی بچہ، یعنی کہ ہر بچہ، من زیادہ ہے تاکید کے لیے، نہیں ہے کوئی بچہ مگر وہ پیدا ہوتا ہے فطرت پہ. دوسرے لفظوں میں آسان ترجمہ کہ ہر بچہ فطرت ہی پہ پیدا ہوتا ہے. اور فطرت کا مطلب میں آپ کو بتا چکا ہوں، یعنی کہ دین اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، توحید پہ پیدا ہوتا ہے. اب یہاں پہ ایک سوال آتا ہے، جی جو بچہ زنا سے پیدا ہوا ہے، فوت ہو جائے، جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ وہ توحید کے اوپر پیدا ہوا ہے. مسلمان گھر میں اس کی ماں مسلمان ہے چاہے بدکار ہے تو اس بچے کا جنازہ آپ پڑھیں گے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، تو اس بچے کے ماں باپ یوحبدانی، اس بچے کو یہودی بناتے ہیں. وہ مسلمان تھا لیکن والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں. او یونصرانی، یا اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں. او یمجسانی، یا اس کو مجوسی
پارسی بنا دیتے ہیں، آگ کی پوجا کرنے والا بنا دیتے ہیں۔ تو بچے کو خراب کرنے کے ذمہ دار کون ہوئے؟ والدین۔ یا تو براہ راست بچے کو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین سکھائیں گے کیونکہ والدین غیر مسلم ہیں، اور یا مسلمان ہیں لیکن بچے کو جو ماحول دیں گے وہ یہودیوں والا یا عیسائیوں والا یا پارسیوں والا یا ہندوؤں والا یا سکھوں والا یا ملحدوں والا، اللہ کے وجود کا انکار کرنے والوں کے ماحول میں پھینک دیں گے۔ تو ایسے ماحول میں بچہ پھر کیا ہوگا؟ وہ غیر مسلم ہوگا چاہے کلمہ پڑھتا ہو۔ کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء۔ لیکن میں یہاں پہ یہ بتا دوں کہ ایسے بچے جو بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں وہ اپنے منہ سے کفریہ لفظ نکالیں تو ہم نام لے کر انہیں کافر نہیں کہیں گے، کیونکہ کسی کو باقاعدہ طور پہ نام لے کے کافر کہنے کے لیے کئی شرائط ہیں۔ ہو سکتا ہے بچہ جاہل ہو، اس کو پتہ ہی نہ ہو، کوئی شبہ ہو، اس کے شبے کا ازالہ نہ کیا گیا ہو، لیکن اس کے الفاظ کفریاں ہیں، لیکن اس کو نام لے کے نہیں کہیں گے کہ اے اسماعیل تو کافر ہے کیونکہ تو نے یہ لفظ کہہ دیا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء، جیسا کہ جانور جنم دیتا ہے، کیا جنم دیتا ہے، کس کو پیدا کرتا ہے؟ بہیمتن، ایسے جانور کو پیدا کرتا ہے جمعاء جو صحیح سالم ہوتا ہے، مکمل اعضاء والا ہوتا ہے۔ حل تحسون فیہا من جدعاء، کیا تم ان پیدا ہونے والے جانوروں میں کوئی ایسا جانور دیکھتے ہو جس کا کوئی عضو کٹا ہوا ہو، کان کٹا ہوا ہو، ناک کٹا ہوا ہو؟ یعنی کہ جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے ناک ٹھیک ہوتے ہیں، ان کے کان ٹھیک ہوتے ہیں، ایسے ہی ہر بچہ، انسانوں کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، اسلام پہ ہوتا ہے، توحید پہ ہوتا ہے۔ ثم یقول ابو ہریرہ، پھر ابو ہریرہ کہا کرتے تھے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس فطرت کے مطابق جس فطرت پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ یعنی کہ اس سے پہلے آیت کیا ہے اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ فاقم وجہ کا دین حنیفہ، کہ آپ اپنے چہرے کو دین کے لیے سیدھا کر لیں، حنیفہ توحید پہ رہتے ہوئے، شرک وغیرہ سے بچتے ہوئے، فطرت اللہ، اس فطرت کے مطابق التی فطر الناس علیہا، جس فطرت پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ ہر بچہ کس چیز پہ پیدا ہوتا ہے؟ توحید پہ اور اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پھر والدین، سوسائٹی، ماحول اس کو خراب کرتے ہیں۔ میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں بار بار کہ آپ کے بچے آپ کے پاس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، جس خالق نے یہ نعمت دی ہے، ان بچوں کو اس خالق کا اطاعت گزار بنائیے، اس خالق کا کلام سیکھنے والا بنائیے، اس خالق کے لیے نمازیں پڑھنے والا بنائیے، اس خالق نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے دور رہنے کی ان کو تلقین کیجیے۔ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو اللہ کے خلاف استعمال نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، جس آگ کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ احادیث صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق دے اور اپنے بچوں کی قرآن و حدیث کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ یہ تقدیر کے مسائل سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ تقدیر کے بڑے اہم مسائل آگے بھی آ رہے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ ناغہ کرنے سے پرہیز کیجیے، اور ہمارے شیخ محترم جناب شیخ شمس الزمان حافظہ اللہ بار بار یہ اعلان دے رہے ہیں کہ جو باقاعدگی سے ان لیکچرز میں حاضر ہوں گے ان کو انشاءاللہ سرٹیفکیٹ ملے گا۔ کہاں سے؟ سعودی عرب کے شہر الخبر میں جو دعویٰ سینٹر ہے، جن کی زیر نگرانی یہ پروگرام میں دورہ ہو رہا ہے، ان کی طرف سے انشاءاللہ سرٹیفکیٹ ملے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دل لگا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے بارے میں یہ دروس سننے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔